من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین کہہ دیجئے بتلا دیجئے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے سروں پر اوڑھنی لیا کریں چادر لیا کریں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین یہ اس بات کے بہت قریب ہے کہ انہیں پہچانا نہ جائے اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، مردوں کے لیے میں اپنے بعد اس سے سخت فتنہ کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا سوائے عورتوں۔ میری امت کے مومن مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں ہوں گی۔ بہت سارے فتنے بند کر کے جا رہا، بہت سارے فتنوں کا علاج کر کے جا رہا، لیکن مردوں کے لیے ایک فتنہ ایسا ہے کہ اس کا سد باب ناممکن ہے، وہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ یہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے تھے، اور جو سچ بولا کرتے تھے اور جو حقیقت بولا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ حاضرۃ، دنیا بہت میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تمہیں خلیفہ بنانا ہے، آگے والے جائیں گے پیچھے والے آئیں گے، اس دنیا میں آتے جاتے رہو گے ہو، اور اس لیے فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اس دنیا میں کیسے رہتے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق یا اس دنیا میں کھو جاتے ہو۔ فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا میں بچ کے رہنا، دنیا میں نہ پڑ جانا، دنیا دار نہ ہو جانا، دنیا کے ہی بیٹے نہ بن جانا، اپنے آپ کو دنیا سے بچا کے رکھنا۔ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اپنے آپ کو عورتوں سے بچا کے رکھنا۔ فتنہ تمہارے دین کو، تمہاری ہر چیز کو، تمہاری عزت کو، تمہارے عروج کو برباد کر سکتی ہیں عورتیں۔ اپنے آپ کو عورتوں سے بچا کے رکھنا، تمہاری قومیت کو، تمہاری پہچان کو، دنیا کے اندر تمہارے روب دبدبے کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہوگی تو وہ عورتیں ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، پہلا جو فتنہ بنی اسرائیل میں جو آیا تھا، کیونکہ ہم سے پہلے سچے لوگ، ایمان والے لوگ بنی اسرائیل کے تھے، تو بنی اسرائیل خراب کیسے ہوئی؟ پہلا فتنہ جو آیا ان میں عورتوں کا فتنہ تھا۔ یاد رکھیے گا، ہم سے زیادہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر یقین رکھنے والا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ مسلمان کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتے، ان کا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا، ان کے حوصلے کبھی پست نہیں کیے جا سکتے، ان کے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بات کا تجربہ انہوں نے لگا لیا ہے کہ ساری دنیا کے کافر مل کر کے افغانستان کے اندر ناہتھے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے آئے تھے، لیکن آج دنیا نے ان کا انجام دیکھ لیا اور انہیں پتا ہے نہیں، اسلحے کے زور سے مقابلہ نہیں کر سکتے، طاقت کی زور سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ان کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں ہیں، اس لیے اب انہوں نے عورتوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر وار کرنا چاہا ہے۔ ہمارے تمام اسلامی ممالک کے اندر ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے،
اور اب ہمارے ملک کے اندر کیونکہ ہم بے شک نام کے مسلمان صحیح، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو صرف اسلامی نظریے کے بنیاد پر حاصل کیا، صرف اسلامی نظریے کے بنیاد پر۔ دنیا میں ملک بنتے رہتے ہیں ایک قوم کے ذریعے، لیکن ہمارا جو ملک بنا تھا قوم کے ذریعے نہیں بنا تھا، اسلام کے ذریعے بنا تھا، اسلام کی سوچ پر وجود میں آیا تھا۔ اس لیے ہم جیسے کیسے بھی ہو ہمارے اندر اسلام کا جذبہ موجود رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ ہم میں سستی کاہلی آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے اسلامی جذبے کو مٹا دیا جائے، کیونکہ ہمارے جو پیشوا تھے انہوں نے اپنے آپ کو ذبح کروایا، اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا، اپنی بچیوں کے چھاتیاں کٹوائی، کنووں میں چھلانگیں لگائی تھی اس اسلام کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو وجود میں لانے کے لیے۔ ہم اس قوم کے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ کس طریقے سے اس قوم کو اب نیست و نابود کیا جائے۔ کوئی وار ان کا کارگر ثابت نہ ہوا اس ملک میں۔ اب سب سے بڑا ان کا جو ہتھیار ہے، جو خطرناک ہتھیار ہے، وہ ہے عورت۔ اب انہوں نے عورت کو لانچ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو اسلامی نظریاتی ملک ہے، جس کے اندر جس کا قانون ہے کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر قانون قرآن و حدیث کے خلاف پاس نہیں کروایا جا سکتا۔ ہمارے ملک کی بنیاد میں یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ نعرے کیا لگا رہی ہیں عورتیں جو باہر بازاروں میں نکل رہی ہیں؟ ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے اس ملک کے اندر۔ ان کا نعرہ یہ ہے ہمیں آزادی دی جائے اس ملک کے اندر۔ ہاں، اس ملک میں کسی قانون پر عمل پیران نہیں ہوا، اسلامی قانون پر، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ مومن تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کسی ایسی چیز کو برداشت نہ کیا، باوجود اس کے کہ مختلف زمانے میں مختلف وقت میں ایسے حکمران آتے رہے جو اپنے طور پہ اس بے حیائی اور بے شرمی کو عروج دیتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ہماری بنیادوں کے اندر ایک قانون موجود تھا۔ اب کوشش کی جا رہی ہے اس قانون کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے لیے آسمان کی اور اس ملک کے اندر بے شرمی بے حیائی کو عام کیا جائے، تاکہ ان نوجوانوں کے جو جذبات ہیں ان کو بالکل ٹھنڈا کر کے بے شرمی اور بے حیائی میں بہا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پہلے سے ہی ہمیں یہ بات فرما دی تھی کہ تمہارے لیے سب سے برا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ عورتیں تمہیں لے ڈوبیں، تمہاری ہر چیز نیست و نابود کر دیں۔ افغانستان کے اندر امریکہ اور اس کے حواری اس لیے نہیں آئے تھے کہ صرف ہم نے افغانیوں کو قابو کرنا ہے، نہیں، انہوں نے پاکستان کو بھی قابو کرنا تھا، لیکن ان کا بار نہیں چلا۔ کوئی ایسی کوشش ان کی کامیاب نہ ہو سکی، ہر کوشش کی انہوں نے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ الحمدللہ ہمارے ملک کی جو فوج تھی وہ بیدار تھی، ان میں کچھ غیرت موجود تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہر وار کو کسی نہ کسی طریقے سے بتایا، اگرچہ ہمارے ملک کے حکمران ان کے ساتھ تھے، ہمارے ملک کے بڑے عہدیداران ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے بچا کے رکھا اور ہماری فوج بیدار تھی۔ لیکن اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر بے شرمی اور بے حیائی کو عام کر دیا جائے، بس سب معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پہلے سے ہی ہمیں خبر دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، فرمایا دو صنف
دو قسم کے لوگ جو جہنمی ہوں گے، جو ابھی تک نہیں آئے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، بعد میں آئیں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ فرمایا ایسی عورتیں جو بعد میں آئیں گی، میری امت میں سے کہلائیں گی، اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گی، لیکن وہ ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن وہ پھر بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ فرمایا کاسیات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، سروں کو انہوں نے ایسے باندھ رکھا ہوگا، ان کے بال اوپر کی طرف ہوں گے۔ فرمایا وہ عورتیں ہوں گی لا يدخلن الجنہ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ امتی میری ہوگی، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی ہوگی، لیکن کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا جبکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ جائے گی، 100 سال کی مسافت پر جنت ہوگی تو اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی لوگوں کو، یہ عورتیں اتنی دور ہوں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے وہ لوگ جو میں نے ابھی نہیں دیکھے، ایسے حکمران آئیں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑا ہوگا اور لوگوں کو وہ مارتے پھریں گے اپنے مقاصد کے لیے، لوگوں پر ظلم کریں گے، ٹیکس لگائیں گے صرف اپنے مقاصد کے لیے۔ فرمایا یہ بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ بھی جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی دوسری قوم کی مشابہت کرے گا اللہ ان کو انہی میں سے کر دے گا۔ ایسے کپڑے پہننا، ایسا طریقہ ایجاد کرنا، ایسے معاملات رکھنا جو دوسری قوم کے ہیں۔ اس وقت ترقی یافتہ ملک امریکہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، ان کے اندر اکثریت کے ساتھ لوگوں کو اپنے باپوں کا پتہ نہیں ہے، میرا باپ کون ہے پتہ نہیں ہے۔ جن کو اپنا بیٹا سمجھا جاتا ہے ان کے جب ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اس کی بیوی کئی سال تک رہتی رہی، جب ٹیسٹ کروایا پتہ چلا کہ یہ بیٹا میرا ہے ہی نہیں۔ ان ملکوں کی طرح اپنی وضاحت بنانا، ان ملکوں کی طرح آزادی مانگنا، ان ملکوں کی طرح رہنا، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی جو چیز حرام کی ہو وہ حلال کا کام کبھی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ایسے ہی وہ، اور یہ اس لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ آزادی کیا ہے؟ جتنی آزادی اسلام نے دی ہے، بہن کی عزت کا قدر احترام، جاؤ سارے ملکوں کا وزٹ کر کے آؤ، اللہ کی قسم جیسے ہمارے ملک میں اسلامی ممالک میں جیسے عورت کی عزت قدر احترام کی جاتی ہے، اس کو بیٹھنے کا لیے مقام دیا جاتا ہے، ہر جگہ کی اس کو آگے کیا جاتا ہے، اس کی عزت اور احترام کی جاتی ہے، کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہے۔ کام کرنے نہیں دیتے ہم، لوگ مر جاتے ہیں کمر توڑ دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں میری بیوی کام نہ کرے، میری بیوی باہر نہ نکلے۔ یہ کن ملکوں کے اندر ہے؟ صرف اسلامی ممالک کے اندر ہے، باقی سارے ملکوں میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، سارا دن کام لیا جاتا ہے ان سے۔
لیکن ہمارے ملک کے اندر ماں کی قدر احترام کیسی ہے؟ وہ ممالک جس ممالک میں ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو جا کے اولڈ وہ جو مقام بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جا کے داخل کروا دیا جاتا ہے، وہاں اسپیشل بنے اولڈ ہوم، یہ بوڑھوں کے گھر ہیں، وہاں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو لوگ لڑتے ہیں کہ یہ ماں باپ میرے پاس رہنا چاہیے، اس کی برکات مجھے ملنی چاہیے، ہمارے پاس رہنے چاہیے۔ ہم تو ماں باپ کی عزت اور قدر بڑھاپے میں زیادہ جانتے ہیں، ماں کی قدر احترام زیادہ کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اگر طلاقیں اکثر ہوتی ہیں تو بعض دفعہ ماں باپ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ بیوی کہتی ہے ماں کو چھوڑ، اور ماں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے عورت پھر مل جائے گی، ماں نہیں ملے گی۔ اکثریت کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کی عزت قدر احترام ہے۔ بہنوں کی جتنی عزت قدر احترام کی جاتا ہے ہمارے ہاں، کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے ایک باپ کی ایک بھائی کی، اس کا صرف جہیز جمع کرتے کرتے، اس کی شادی کرواتے کرواتے، تاکہ میری بہن جس گھر میں جا رہی ہے نیچی نہ ہو، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ عزت اور قدر کہاں ہے؟ یہ صرف اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ اور جس قدر ہمارے ملکوں کے اندر عورتوں سے بگاڑ کم ہے، اتنی کسی اور ملک میں نہیں۔ عورتوں سے بگاڑ بھی جاتی ہے، ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ ہماری ملک کے اندر عورتوں کے جا کے دیکھ لیجئے کیس بہت کم ہوں گے، کسی عورت پر ظلم ہوا ہو بہت کم کیس ہوں گے، جتنے کہ امریکہ ترقی یافتہ جو ملک ہے ان کے اندر جتنے کیس ہوں گے دنیا کے اندر دیکھ لیجئے۔ بھلا پھر کوئی کہے کہ اس ملک میں عورت کو آزادی دی جائے؟ آزادی نہیں مانگتے، بلکہ یہ آزادی کے آڑ میں صرف اور صرف شیطانیت مانگنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے کر دیا جائے جیسے وہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ بھی کسی قوم کی طرح اپنی وضع قطع اپنے معاملات بنائیں گے وہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون سنته ویهتدون بامره، فرمایا نبی آئے، انبیاء آتے رہے، ان انبیاء کے بعد ان کے اصحاب، ان کے صحابی، وہ دنیا والوں کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق ان کے اوپر حکم چلاتے رہے، ہدایت دیتے رہے۔ پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے، فرمایا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں، اور فرمایا اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس بات کا حکم دیتے ہیں جو خود کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیتے۔ اور فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، ان کے مقابلے میں نکلے وہ مومن ہے، ہر طرح سے ان کا مقابلہ کرے۔ فرمایا ومن جاہد بلسانہ فہو مؤمن، جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ مومن ہے۔ جہاں جس محفل میں بیٹھا ہوا ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ ایسی ہیں، یہ بری ہیں، یہ جو نکلنے والے یہ برے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے، اور یہ ہمارے تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان اور کافروں کا ہتھیار ہے، ہر محفل میں ہر مجلس میں اپنی زبان چلاتا ہے۔ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آدمی اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کرتا ہے، دل سے ہی برا جانتا ہے، اس کی زبان نہیں چل سکتی، گنگ ہے، فالج ہے، ہاتھ پاؤں شل ہے، لیکن دل سے برا جانتا ہے، وہ بھی مومن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ
اس کے بعد وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ الْإِيمَانُ حَبَّةَ خَرْدَلٍ، اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ کوئی کہے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے چھوڑو جی، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ان کے اپنا مسئلہ ہے، وہ نکل رہی ہیں باہر، ہمیں کیا چمٹ پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے کہ اس کو غصہ نہیں آتا، وہ ان کے خلاف کچھ کرتا نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ فتنہ ایسے نہیں ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری اولاد آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بگاڑا جائے، ان کو باہر نکالا جائے، ان کو بے پردہ کیا جائے، اور آہستہ آہستہ پھر ایسے حکمرانوں کو اوپر لایا جائے گا جن کی شرائط رکھی جائے گی، تیری کرسی تب مضبوط ہوگی تو یہ قانون پاس کرے گا، اور وہ ہمارے حکمران وہ قانون پاس کر دیں گے کہ نہیں جی یہ پردہ نہیں ہونا چاہیے کالجوں میں اور سکولوں میں، اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ دور چلتا رہے گا، یہ زمانہ چلتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، شیطان اپنے کام کرے گا، مومن لوگ اپنے کام کریں گے، زمانہ گزرتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، پتہ تو تب چلے گا جب قبر میں پہنچیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، اللہ جدا کر دیں گے کون ہے جو میرے نبی اور میرے دین کے لیے آگے بڑھے تھے، اور کون ہے جو اس کو پامال کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ فرمایا مرد اور عورت اکیلے نہیں ہوتے مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایسے مرد اور عورت جن کا آپس میں کوئی رشتہ ایسا حرمت والا نہیں ہے، وہ جب بھی اکیلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی مرد اور عورت کسی جگہ اکیلے مت ہو، ہاں اس کا محرم ساتھ ہو تو پھر اکیلے ہو سکتے ہیں، محرم کے بغیر کسی مرد کے ساتھ کسی دفتر میں کسی جگہ پر عورت اکیلی نہیں بیٹھ سکتے۔ محمد علیہ السلام منع کر کے گئے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے اپنے محرم کے بغیر۔ اگر ایسا سفر ہے جو رات دن کا سفر ہے تو اس سفر اپنے محرم کے بغیر مت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت رات نہ گزارے کسی جگہ پر اپنے محرم کے بنا، کسی کے گھر میں گئی کسی جگہ پر گئی تو اپنے محرم کے بنا وہ رات مت گزارے۔ سعودی عرب کے اندر یہ پہلے قانون تھا کہ یہاں سے کوئی عورت وہاں جاتی پڑھانے کے لیے تو ضروری تھا اس کے بھائی کو اور یا اس کے باپ کو یا اس کے خامند کو ساتھ ویزا دیا جاتا تھا، اس کے بنا وہ نہیں وہاں رہ سکتے تھے۔ یہ قانون تھا، کسی صورت میں بھی وہ خرچہ دگنا برداشت کرتے تھے لیکن اس قانون کو لاگو کیا ہوا۔ لیکن اب دنیا والے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس طرح عورتوں کو آزادی دلوائی جا سکے، کیونکہ سب سے زیادہ کھوکھلا مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عورت آزاد ہو جائے گی، جب عورتوں کا فتنہ عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے شرمی اور بے حیائی کو عام کیا جائے مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر بے شرمی اور بے حیائی کو عام کیا جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انتہائی خطرناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کوئی بھی آدمی اس کے پاس چھوٹا سا موبائل ہے،
لیکن اس نے کوئی بے شرمی بے حیائی کی ویڈیو کسی اور کو بھیجی، اللہ کے نزدیک اسے اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے. اس میں بے شرمی کو عام کیا، بے حیائی کو عام کیا. کسی نے تھیٹر کی کوئی ویڈیو عام کی، وہ بھی اسی میں آئے جائے. کسی بھی طریقے سے کوئی آدمی اس کا باعث بنا کہ مسلمانوں کے اندر اس نے بے شرمی اور بے حیائی کو عام کیا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ دردناک عذاب میں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی مبتلا ہوگا. دیکھ لیجئے گا کثرت کے ساتھ وہ لوگ جو یہ تھیٹر چلاتے ہیں، فلموں میں کام کرنے والے ہیں، ان کی آخر بہت بری ہوگی، بری بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، بہت بری ہوگی. اور آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو دین اسلام پر چلنے والے ہیں، ان پڑھ تھا لیکن دین پر چلتا رہا، اس کی آخرت بہت اچھی ہوگی. اور اکثریت کے ساتھ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بری بیماریوں میں مبتلا، کسی کو کینسر، کسی کو برین ہیمریج، کسی کو کیا، وہ اکثریت کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو اکثر ایسے گانے بجانے کرنے والے لوگوں کے اندر بے شرمی اور بے حیائی کو عام کرنے والے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہم انہیں دنیا کے اندر بھی برا عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے، اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب دیں گے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یاد رکھیے گا یہ خطرناک فتنہ ہے جو ہم میں آ رہا ہے، اور اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا جائے. آپ فکر پریشان ہو اس بات کے اندر میری بچی کیسے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے، میرا بچہ کیسے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے. پھر بھول جائیے اللہ کی قسم انشاءاللہ ہم سے زیادہ نیک ہوں گے، ہم سے زیادہ اچھے ہوں گے، ہم سے زیادہ بھلائی والے ہوں گے. اللہ انہیں برائی سے بچا کے رکھے گا. ہم سے زیادہ جھنڈے دھاریں گے اسلام کے لیے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی بنیں گے ہم سے بھی بڑھ کر. اگر ہم اتنی محنت کر جائیں کہ ان کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیں جس طرح آسان کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے کچھ ایسا بندوبست کر جائے، ٹیچر رکھیں، یا یہ کہ آن لائن پڑھائیں، یا یہ کہ ان کو خود چھوڑ کے آئیں ایسی محفلوں میں جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے. بس یہ آپ بہت بڑی خیر اس دنیا میں پیدا کر رہے ہیں. اسلام ایسے نہیں آئے گا اوپر سے بس وہ آ کے نکل جائے گا. اسلام نام ہے ہمارے عمل کا، اسلام نام ہے ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کا دین کے اوپر عمل کرنے کا. جتنا دین سیکھیں گے اتنا انشاءاللہ عمل آ جائے گا. جب سیکھیں گے ہی نہیں کبھی عمل نہیں آتا. اکثر آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے اندر کوئی ایک حدیث آپ کو مل جاتی ہے، وہ ہر وقت آپ کو ٹینشن دیتی رہتی ہے، ہر وقت کہتی رہتی ہے یہ حدیث میں نے سنی تھی، یہ گناہ ہے. کبھی نہ کبھی آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے، چھوڑ دیں گے. سنی ہوئی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو پھر بھلا آپ کبھی اس سے بچ پائیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ کہنا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، پڑھتے ہی نہیں ہیں وگرنہ گناہگار ہوں گے، یہ کفر ہے، یہ نظریہ کفر ہے. بندہ کافر بن جاتا ہے. اس لیے نہ سیکھے کہ مجھے عمل کرنا پڑے گا، اس لیے علم حاصل نہ کرے کہ مجھے عمل کرنا پڑے گا. جان لو گا پھر اللہ پوچھے گا. بھلا اللہ ایسے نہیں پوچھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مومن مرد اور مومن عورت پر. کون سا علم؟ جہاز اڑانے کا. اچھا جس نے جہاز اڑانے کا علم نہیں سیکھا وہ خراب ہو گیا، وہ غلط ہو گیا. جس نے کمپیوٹر چلانے کا علم نہیں سیکھا وہ کیا ہوا؟ اس پر کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. اور جس نے اپنی نماز نہ سیکھی، جس نے جنازہ اپنے باپ کا نہ سیکھا، جس نے اپنے اولاد کو قرآن مجید نہ سکھایا، گناہگار ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ایسے ہے جیسے ویران اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے. وہ ایسے
ایسے ہے جیسے قبرستان ہوتا ہے. فرمایا خبردار اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہے؟ نہیں. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کا مقابلہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے لیے قرآن کلاس کا بندوبست کریں. پھر آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں وہ بچے سکھائیں گے. ہمارے لیے مرنا اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا. خوشی اس کے ساتھ اس جہان میں جائیں گے کہ میری اولاد پیچھے ایسی ہے کہ انشاءاللہ مجھے پیچھے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہے گی، مجھے بخشا دے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تھوڑا سا دین کے لیے محنت کیجیے. جتنا آپ لوگ اپنی اولاد کے دنیاوی پڑھائی کے لیے محنت کرتے ہیں کہ اچھے سکول میں داخل کرنا ہے، کہاں پڑھائی اچھی ہے اور کتنی فیس ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے اوپر نعمتیں کیسے کرتا ہے. سب سے بہترین افضل پیسہ وہ ہے جو آپ اپنے بچوں کے دین کے اوپر لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ آپ کے اس پیسے کو محفوظ رکھے گا جو آپ اس کے دین کے لیے لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ آپ کو برکت اس پیسے کی وجہ سے دے گا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں پر لگایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں کبھی کامیابی نہ دے جو ہمارے اس ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.